غزنوی میں آئی سچائی فراز کی سرفراز کی غزنوی کے سامنے، اور وہ پچھتا رہا ہے اب دعا کو چھوڑ کر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جانثار ڈرامے میں جو دعا اور وہ غزنوی کے بیچ لڑائی چل رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دعا نے اسے دھوکہ دیا ہے، وہ ابھی بھی سرفراز سے پیار کرتی ہے، اس لیے وہ اسے بچا رہی ہے، جبکہ وہ اس لیے نہیں بچا رہی بلکہ وہ اپنی بہن کا گھر بچانا چاہ رہی ہے، ورنہ وہ اس کو دھمکی دیتا ہے سرفراز دعا کو، اگر تم نے اپنی بہن کو بتائی، میری سچائی بتائی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو پھر جو ہوگا اس کے ساتھ تم جانو۔ تو وہ نہیں چاہتی اس کی بہن کا گھر خراب ہو، اس لیے وہ اس کی بات مان رہی ہے، اور جو کہ بات مانتی ہے تو اسی وجہ سے وہ سرفراز کے ساتھ اس کو دیکھ بھی لیتا ہے غزنوی، اور غزنوی سوچتا ہے کہ یہ سرفراز سے ابھی بھی پیار کرتی ہے، اس کا چلتا تھا یہ وہی لڑکا ہے سرفراز جو جس کے ساتھ دعا بھاگی تھی، تو وہ اس سے بدگمان ہو جاتا ہے دعا پھر بھی اس کو فون کرتی ہے کہ آپ آنے والے تھے، آئے کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ کام آ گیا ہے تو میں اس لیے نہیں آیا، تو وہ وہاں آ جاتا ہے اور ایسے ہی گھر آتا ہے، لیکن اس سے بات نہیں کرتا۔ وہ پوچھتی کوئی بات ہوئی ہے کہ آپ کو اپسیٹ لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو کچھ اچھا گھر پہ کوئی آیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں کوئی نہیں آیا تھا، جبکہ سرفراز آیا ہوتا ہے گھر پہ، اور یہ بات غزنوی کو پتہ ہوتی ہے۔ غزنوی پھر غصے میں ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے پھر یہ سرفراز کے لیے جھوٹ بول لی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی کافی دن گزر جاتے ہیں، غزنوی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، دوسری طرف دعا کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے سرفراز، اور دعا اپنی بہن فضا کا گھر بچانا چاہتی ہے، جبکہ غزنوی اور دعا کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بات ہی نہیں کرتا، وہ کھانا دیتی ہے وہ چپ کر کے کھا لیتا ہے، لیکن اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس کو بھی فیل ہوتا ہے، تو پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسے غزنوی دعا سے کہتا ہے تو مجھے پہلے بتا سکتی تھی کہ وہی لڑکا سرفراز ہے جو اس کے ساتھ تم بھاگی تھی۔ وہ کہتی ہے نہیں میری بات تو سنیں، کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا تھا یہ بات تم مجھے بتاؤ گی، لیکن تم نے نہیں بتائی یہ بات مجھے، یہ بات مجھے سرفراز نے بتائی، اور تم سرفراز کو اتنے دنوں سے بچا رہی تھی نا، اس لیے تم نے اس کا نام مجھے نہیں بتایا تھا، تو نہیں بتایا، تم ابھی بھی اس سے پیار کرتی ہو؟ کہتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے تو تم اس کو بچا رہی تھی، جبکہ وہ تمہاری بہن کا ہسبینڈ ہے، پھر بھی تم اس کے پیچھے ہو۔ میں نے شاید غلط لڑکی سے شادی کر لی ہے، اب جلدی میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، تم سے الگ ہو جاؤں گا، تمہیں ڈیورس دے دوں گا، اور کہہ کے چلا جاتا ہے۔ دعا روکتی رہ جاتی ہے غزنوی کو، لیکن غزنوی اس کی بات نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے، گاڑی میں غصے سے بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ایک جگہ دریا پہ جا کے بیٹھا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیوں دعا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی، دعا تم ایسا کیوں کیا؟ اور وہاں سے دعا سوچ رہی ہوتی ہے کہ غزنوی کیوں ایسا سوچ رہا ہے، تو کہتے ہیں یقیناً سرفراز نے اس کو ایسا کچھ بتایا ہوگا، چاہے سچ نہیں، وہ پھر بار بار غزنوی کو فون کرتی، لیکن غزنوی اس کا فون نہیں اٹھا رہا ہوتا، بلکہ اپنا فون بند کر دیتا ہے غصے میں، اور یہ سرفراز کو فون کرتی ہے اور اس کو ڈانٹتی، کہتی تم نے غزنوی کو کیا بتایا ہے؟ کہتی کیوں؟ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ کہتے کیا بتایا؟ غزنوی مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھ سے ناراض ہیں، وہ سمجھتے میں تم سے پیار کرتی ہوں، جبکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تو میرے بہن کے شوہر نہ ہوتے تو میں اب تک تمہیں سبق سکھا چکی ہوتی، تو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزنوی تمہیں چھوڑ رہا ہے، مطلب تم دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے میری وجہ سے۔ کہتی ہے نہیں غزنوی مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے وشواس ہے، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، کہہ کے غصے میں فون بند کر دیتی، کہہ تو اس کو دیتی ہے سرفراز کو اعتماد سے، لیکن اور خود پریشان ہوتی ہے، کہتی کہیں غزنوی مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، اس کو یہ ہوتا، کہتا ہے نہیں غزنوی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف فضا اسکول جانا چھوڑ جاتی ہے کیونکہ وہ پریگننٹ ہوتی ہے، تو جب کہ اس کی ساس کو سنا رہی ہوتی ہے ایک جگہ پیسے آنے کی تھی، وہ بھی تم
महारानी बन के घर पे बैठ गई हो, अब छुट्टी कर लिया तो घर के सारे काम तुम करोगी। और उसकी नंद भी उसको सुनाती होती है, कहती है और हाँ ये बेचारी बन के बैठ जाती हैं। अब मेरा हस्बैंड आएगा तो उनके सामने आप मत जाइएगा, मैं नहीं चाहती कि वो आपकी तारीफ़ें करें, मैं वो सुनना नहीं चाहती, आप अपनी खैर चाहती है तो उनके सामने मत आइएगा। फिर आराम से अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। और जो सरफराज गुस्से में बाहर से आता है वो भी उसको डांटता है, कहता है हमेशा अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने क्यों लेके आ जाती हो, पता नहीं तुम किस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली अपने बाप की बात मानकर। उसे बुरा भला कहता है तो वो चुप हो जाती है। और सरफराज वहाँ से निकल जाता है गुस्से में घर से। और जबकि दुआ भी घर में गज़नवी का इंतज़ार कर रही होती है, इतनी रात हो जाती है वो अभी तक नहीं आता। फिर गज़नवी अचानक आता है तो उसे देखे बिना इग्नोर करके जाने लगता है। कहते हैं गज़नवी अब ठीक तो है ना, कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर कहता है कुछ पेपर हैं ये ले लो। कहती किस चीज़ के पेपर हैं, कहते खोल के देख लेना। और कह के वहाँ से चला जाता है जाफ़र के साथ। वो खोल के देखती है कि डिवोर्स के पेपर, एकदम से बैठ जाती है, आंखों से आंसू शुरू हो जाती है। कहती है आपने गज़नवी आप मुझ पे भरोसा नहीं करते, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुझे लगा था आप मुझ पे विश्वास करेंगे, सरफराज पर नहीं। आपको अभी भी यही लगता है कि मैं सरफराज से प्यार करता हूँ आपको। अब मैंने सोचा था मैं आपको सच्चाई बताऊँगी, अब मैं आपको कोई सच्चाई नहीं बताऊँगी। मैं जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो वो रिश्ता नहीं चल सकता। अब मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। और वो पैकिंग करती है अपनी, डिवोर्स पेपर वो ले लेती है और अपनी पैकिंग करती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चली जाती है अपनी माँ की कस्टमर्स को देख के हैरानी से, दुआ खैर तो है तुम यहाँ सामान के साथ। कहती हाँ माँ मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी, गज़नवी यहाँ से बाहर है। कहती ठीक है बेटा कोई बात नहीं तुम यहीं रहो। और वहाँ से जब गज़नवी घर वापस आता देखता है दुआ कहीं भी नहीं होती। वो दुआ सबसे पूछता है लेकिन वो कहते हैं वो तो ये चलेगी संभाल लेगी। कहता है तो तुम्हें यही चाहिए था ना दुआ, यही चाहिए था। जैसे ही मैंने तुम्हें डिवोर्स पड़ा तुम तो फ़ौरन निकल गई, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी। मुझे नहीं पता तुम इतनी बेचैन थी सरफराज से मिलने के लिए। कहते इतनी बेचैन तुम सरफराज से मिलने के लिए। और तो आज बैठ जाता है तो देखते हैं वहीं डिवोर्स पेपर पड़े होते जो उसने दुआ को दिए होते। देखता है दुआ ने साइन कर चुकी होती है, दुआ साइन कर चुकी होती है। तो उसको आंखों में आंसू आ जाते। अब क्या नहीं, शेरवान भी डिवोर्स पेपर पे साइन कर देगा और सरफराज अपने उसमें कामयाब हो जाएगा, अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। और शेरवान और दुआ को अलग करने में कामयाब हो जाएगा। क्या यहाँ सरफराज की सच्चाई गज़नवी के सामने पूरी तरह आ जाएगी। ये किस तरह उसने उसे कोठे पे भेजा था और जब आएगी तो फिर वो क्या करेगा उसके साथ, देखिए आने वाले एपिसोड।